السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے کل نیا یونٹ شروع کیا تھا، نیا ٹاپک شروع کیا تھا بیفور دا انڈسٹریل ریولوشن. اس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہم انڈسٹریز اور کیا کہتے ہیں اس کو، فیکٹریز کو، یعنی جب بھی ہمارے ذہن میں انڈسٹری کا ذکر ہوتا ہے، نام آتا ہے، تو ہم اس سے فیکٹریز کا ہی مطلب لیتے ہیں. لیکن فیکٹریز کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی یورپ میں انڈسٹریز تھیں، اور وہ کس طرح کی انڈسٹریز تھی؟ اس میں لوگ جو ہے ہاتھوں سے مختلف گڈس، جو ہے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے، اور پھر وہ مارکیٹ تک پہنچتی تھیں. تو اس پیریڈ کو ہسٹورینز نے پروٹو انڈسٹریلائزیشن سے تعبیر کیا ہے. تو اس میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے آگے پڑھیں گے کہ اس سسٹم میں جو فیکٹریز کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے تھا، ٹاؤنز اور کنٹری سائڈ میں ایک خاص طرح کی ایک بہت ہی کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی. جو مرچنٹس تھے وہ چونکہ ٹاؤنز میں رہتے تھے، اور ان کا کام جو ہے وہ زیادہ تر کنٹری سائڈ میں پھیلا ہوا تھا. اب جو لوگ کپڑا بنانے کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے انگلینڈ میں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک کاروباری جس کو سٹیپلر کہتے ہیں، اس سے اون خریدتے تھے، اور پھر یہ اون جو ہے یہ وہ لے جاتے تھے ان لوگوں کے پاس جو اس سے دھاگا تیار کرتے تھے، یارن یعنی تھریڈ. تو ان لوگوں کو کہتے تھے سپنرز. اور پھر جب دھاگا کاٹ کر تیار ہو جاتا تھا تو اس کو پھر ویورز کے پاس، یعنی جسے ہم اردو میں جلاح کہتے ہیں، جلاحوں کے پاس لے جاتے تھے، اور وہ اس کو پھر بنتے تھے، جنہیں فلرز بھی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کپڑا جو ہے، بنا ہوا کپڑا، یہ رنگ سازوں کے پاس لے جایا جاتا تھا، ڈائرز کے پاس، جو اس کپڑے کو مختلف قسم کے ڈیزائنوں میں رنگ کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر اس کپڑے کی جو فنشنگ ہے وہ لندن میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد یہ کپڑا جو ہے ملک سے باہر جو مرچنٹس تھے ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اس طرح لندن جو ہے وہ ایک فنشنگ سینٹر کے طور پر ابھر کر آیا، یعنی لندن شہر. تو یہ اس میں آپ نے دیکھا کہ کپڑا بننے کے عمل میں مختلف لوگ جو ہے انوالو تھے، یعنی اون بیچنے والا، پھر اون کاٹنے والا اس کو دھاگوں میں، ہے نا، اس کے بعد پھر جلائی جو ان دھاگوں سے کپڑے بنتے تھے، پھر ڈائرس، تو اس کے بعد فنشنگ ہوتی تھی. یعنی چار پانچ طرح کے لوگ اس میں انوالو ہوتے تھے، یعنی 4-5 قسم کے. تو ان پورے لوگوں کو جو اس کپڑے کی صنعت سے جڑے ہوئے تھے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلاتھ انڈسٹری. حالانکہ اس میں کسی طرح کی مشین کا کوئی رول نہیں تھا، تو مگر یہ بھی ایک انڈسٹری تھی. تو اسے ہم پروٹو انڈسٹریل سسٹم بھی کہتے ہیں. یعنی یہ پروٹو انڈسٹریل سسٹم جو تھا یہ ایک نیٹ ورک تھا، ایک جال تھا کمرشل ایکسچینج کا. اور اس پر جو اس وقت کے مرچنٹس تھے، یعنی مثال کے طور پر کپڑے کے مرچنٹس جو تھے، ان کا ہی اس پر کنٹرول تھا، ان کی اجارت داری جو ہے اس پر قائم تھی. اور یہ جو مطلب گڈس جو تھیں وہ تیار ہوتی تھیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے مل کر کام کرتے تھے اپنے گھروں میں. یعنی مان لیجئے اس کا دھاگا کاٹنے والوں کا کام ہے، ان کے گھر میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب مل کر وہاں چرخہ کاٹتے تھے، تو وہ دھاگا تیار ہوتا تھا. اسی طرح جو ہے اس کا دوسرا سٹیج تھا کپڑے بننے کا. تو وہ جو ویورز تھے وہ اس دھاگے سے کپڑا بنتے تھے. ان کے گھر میں لوم ہوتے تھے جس پر کپڑا بنا جاتا تھا، تو اس میں 20 سے 25 لوگ جو تھے، ایک یا 2 فیملیز کے، وہ مل کر یہ کپڑا بنتے تھے. اور اس طرح ایک مرچنٹ جو تھا وہ ہنڈریڈز کی تعداد میں ورکرز کو ایٹ اے ٹائم کنٹرول کرتا تھا. تو یہ تھا
جو ہے پروٹو انڈسٹریل سسٹم. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 1730s میں انگلینڈ میں فیکٹریز جو ہے قائم کی گئیں. تو جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس میں یعنی 18 سینچری کے مطلب 18 سینچری کے مان لیجیے شروع میں تو، لیکن 18 سینچری کے اینڈ تک یہ صرف چند ہی فیکٹریاں تھیں، اور اینڈ میں جو ہے ان کی تعداد یعنی 18 سینچری کے اینڈ تک ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا. تو اس ایرا میں، اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کاٹن کی جو ہے پروڈکشن شروع ہوئی، یعنی کاٹن سے کپڑا بنا جانے لگا. اور کہتے ہیں کہ 1760s میں برٹن میں 2.5 ملین پاؤنڈ کا را کاٹن وہ امپورٹ کرتے تھے. کس لیے؟ اپنی فیکٹریز کو فیڈ کرنے کے لیے، یعنی فیکٹریوں میں کپڑا بننے کے لیے وہ 2.5 ملین پاؤنڈ را کاٹن امپورٹ کرتے تھے. اور یہ 1760 کی بات ہے. اور پھر یہ تعداد جو ہے 1787 میں بڑھ کر 22 ملین پاؤنڈ تک پہنچ گئی، یعنی یہ 10 گنا زیادہ بڑھ گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1760 میں اگر 2 فیکٹریاں تھیں تو 1787 میں بڑھ کر 22 ہو گئی. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوا، اور پروڈکشن میں جب اضافہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس کی مطلب ہے بہت زیادہ جو ہے کاٹن کی وجہ سے ایک وہاں پر ریولوشن آیا. تو چونکہ 18 سینچری میں بہت ساری انوینشنز ہوئیں خاص کر مشینری میں، اور ہر ایک جو سٹیپ تھا پروڈکشن پروسیس کا اس میں ایفیکیسی یعنی اس میں بہتری، کام کی بہتری آئی. تو جیسے کارڈنگ ہے، ٹویسٹنگ ہے، سپننگ اینڈ رولنگ، یہ ڈیفرنٹ سٹیج ہیں کپڑا بننے کے. تو ان میں کافی بہتری بھی آئی اور بہت ساری نئی مشینیں بھی آئیں جن سے پیداوار میں اضافہ ہوا. تو آؤٹ پٹ جو تھا اس میں بھی اضافہ ہوا پر ورکر میں، کیونکہ مشین جب آئی تو مشینیں بھی جب اچھی قسم کی آنے لگی تو اچھی پیداوار بھی ہونے لگی. تو اس سے کیا ہوا؟ فیکٹریوں میں کافی زیادہ جو ہے پروڈکشن ہونے لگی، اور جو پروڈکشن تھی وہ بھی بہتر تھی پہلے کی بنسبت. جو دھاگے تھے وہ مضبوط، مطلب اچھے قسم کے مضبوط دھاگے تیار ہو رہے تھے. تو رچرڈ آرکرائٹ نے ایک کاٹن مل تیار کی. تو اس مل میں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو کاٹن یا کلاتھ پروڈکشن تھی یہ پوری کنٹری سائڈ میں پھیلی ہوئی تھی، اور خاص کر ہاؤس ہولڈ جو تھے وہ اس میں انوالو تھے. لیکن جب رچرڈ آرکرائٹ نے ایک کاٹن مل تیار کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بہت ہی قیمتی مشینیں خریدی اور ان کو مل میں لگایا، اور مل کے ہی اندر یہ تمام پروسیس جو تھی یعنی دھاگا بنانے کی کاٹن سے یا اس سے وول سے، اور پھر اس کو بننا، پھر اس کی فنشنگ وغیرہ، کلر شلر، یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ہی مل کے اندر ہونے لگی. تو اس کو یعنی اس میں کیا ہوا کہ اس پروسیس میں جو ہے بہت زیادہ یعنی اس میں سپرویژن کی ضرورت تھی، اور وہ ایک ہی جگہ پر ہونے لگی. تو یہ پروڈکشن پروسیس میں جو ہے بہتری آئی، کیونکہ وہ جو مرچنٹ تھے، جو کپڑا مطلب بنانے کی صنعت سے لوگ جڑے ہوئے تھے، وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہر طرح کے کام پر نگرانی کر سکتے تھے، اور لیبر کو بھی وہ دیکھ سکتے تھے کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ ارلی 19 سینچری میں فیکٹریز جو تھیں ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا پورے انگلینڈ میں. تو نئی ملز قائم ہونے لگیں، اور اس سے کیا ہوا؟ نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا. تو
اس کی وجہ سے جو ورک شاپس تھیں، پروڈکشن تھی، وہ کنٹینیو رہی. تو اس کے بعد جو ہے پیس آف انڈسٹریل چینج وہ ہم کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے یہاں سے.